اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، ان کی گراں قدر تقریرات یعنی دروس پر مشتمل نایاب کتاب رسالہ لب اللباب پر جاری ہے، جسے آیت اللہ محمد حسین طہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نہایت ہی گراں قدر قلم سے تحریر کیا، اور مفسر قرآن کے ان گراں قدر دروس کو جمعآوری کرنے کے بعد ہم لوگوں تک منتقل کیا تاکہ ہم اس کے مطالعے سے اپنے وجود میں اصلاح لا سکیں، بہتری لا سکیں، اور ان نورانی معارف کے ذریعے سے مدارج عالیہ طے کر سکیں۔ آج کی گفتگو در حقیقت مفسر قرآن ایک مثال کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو توکل اور تفویض سے متعلق ہے۔ ایک نہایت ہی دقیق بحث ہے، نہایت ہی ظریف بحث ہے۔ اکثر لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، توکل کی حدود کیا ہیں، تفویض کی حدود کیا ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کو بیان کرنے سے پہلے اپنے سابقہ گفتگو کو بیان کرتے ہوئے تاکہ بحث کا ربط برقرار رہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں علم کی اقسام کو بیان کیا اور عرض کیا کہ حقیقت میں انسان نے علم شہودی تک پہنچنا ہے، اور علم حصولی اس علم شہودی کے لیے مقدمہ ہے۔ لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ بطور معمول ہمارا ایک تعلیمی نظام ایسا بن چکا ہے کہ جس میں تہذیب نفس اور اخلاقی تربیت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ حوزہ علمیہ میں بطور معمول اس چیز کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک طالب علم آغاز میں حوزہ علمیہ میں آتا ہے تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ اسے آداب سکھانے چاہیے کہ طالب علم کے کیا آداب ہیں، تحصیل علم کے کیا آداب ہیں۔ ہم اس کے ہاتھ میں ادبیات عرب اور عربی گرامر کی کچھ کتابوں کو تھما دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ 5 سال تک تم نے انہی ادبیات کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، ازبر کرنا ہے، اور بعض حوزہ علمیہ جیسے ہمارے علاقوں میں موجود ہیں تو بہت زیادہ اس 5 سال سے بھی زائد ٹائم لیتے ہیں۔ طالب علم کی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت عربی گرامر کو سیکھنے میں تو لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد علم فقہ، علم اصول، علم رجال، علم تفسیر اور مختلف علوم، منطق و فلسفہ وغیرہ یہ طالب علم کو پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ایسا علم نہیں پڑھایا جاتا جو علم شہودی کا باعث بنے، ایسا علم کہ جو انسان کو مدارج عالیہ طے کروانے میں بنیادی کردار ادا کرے۔ لہٰذا مروجہ تعلیم میں ایک طالب علم اپنی زندگی کے 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال لگا دیتا ہے،
لیکن جب آپ اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کی گفتگو سے خدائی جھلک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ شاگرد مکتب قرآن و اطرت کے حضور بیٹھے ہیں۔ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ایک عام انسان جو ہماری ہی طرح کا ہے، ہم اس کی خدمت میں بیٹھے ہیں، وہی دنیاوی گفتگو، وہی لغویات، وہی فضولیات، وہی غیبتیں، وہی کفریات جو معاشرے میں ایک عام آدمی انجام دیتا ہے۔ ایک ایسا طالب علم جو تہذیب نفس سے عاری ہے، جو اخلاقی تعلیمات سے عاری ہے، جس نے ان تعلیمات کو پڑھا تو کجا ان کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، نہایت ہی مشکل مرحلہ پیش آتا ہے کہ ایسا انسان جب مبلغ بن کر معاشرے میں جائے گا تو مکتب آل محمد کی ترویج وہ کیسے کرے گا؟ حضرت رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا سے متعدد مرتبہ یہ کلام نور نقل کر چکے ہیں کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کلامنا لَاتَّبَعُونَا، کہ لوگ اگر ہمارے کلام کے محاسن کو درک کر لیں تو خود بخود ہماری پیروی کریں گے، یعنی عمل کریں گے۔ یعنی کلام کو سنتے اور اس کو درک کرتے ہی عمل ان کا شروع ہو جائے گا، جبکہ یہ کلام نقل کرنے والا خود اس کلام پر عمل نہیں کرتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اس کے نقل میں وہ تاثیر ہی برقرار نہیں رہے گی کہ اس کے نقل سے انسان معارف الہیہ کی طرف، معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لہٰذا اکثر مبلغین جاتے ہیں، زحمات کرتے ہیں، اور ان کی زحمات واقعاً گراں قدر زحمات ہیں، قابل تقدیر ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے کہ کس قدر وہ زحمت کے ساتھ یہ مبلغین قرآن و اطرت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن چونکہ خود ایک کمی ان میں پائی جاتی ہے، لہٰذا نہ تو خود علم شہودی کے مرحلے تک پہنچے ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنے مخاطبین کو اس مرحلے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب اگر حوزہ علمیہ میں کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس میں تڑپ ہو ان معارف کو سیکھنے کی اور اس کی خواہش ہو کہ وہ حوزہ علمیہ کے مروجہ دروس کے ساتھ تہذیب نفس میں بھی کام کرے، تو جب استاد سے ان باتوں کے بارے میں سوال کرتا ہے تو چونکہ استاد خود ان چیزوں سے اجنبی ہوتا ہے، ان مسائل کو اور تہذیب نفس کو اتلاف وقت کا باعث سمجھتا ہے اور طالب علم کو ترغیب دلاتا ہے کہ ان باتوں کی ضرورت نہیں، آپ اپنے واجبات پر عمل کریں، یہی کافی ہے، اور دقت کے ساتھ، جدیت کے ساتھ اپنا وقت تحصیل علم میں صرف کریں۔ لہٰذا اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے تعلیم پر دے سکتے ہیں، 18 گھنٹے دے سکتے ہیں، 16 گھنٹے دے سکتے ہیں، 12 گھنٹے دے سکتے ہیں، 10 گھنٹے دے سکتے ہیں، تو آپ اپنا وقت صرف اور صرف تعلیم پر دیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اب اگر ایسے میں ایک طالب علم کچھ وقت نکال بھی لے تزکیہ نفس کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ صوفی ہو گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی نشست و برخاست صوفیوں کے ساتھ ہے، اور یہ وہ مشکل ہے کہ جس سے حوزہ علمیہ قدیم میں بھی دو چار رہے ہیں، مبتلا رہے ہیں، آج کے حوزہ علمیہ بھی اس آفت سے دو چار ہیں۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علمی مدارج کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس میں بھی اپنا کردار ادا کرے، اور اگر ایک طالب علم تہذیب نفس میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو یہی علم اس کے لیے غرور، تکبر اور عجب کا باعث بنے گا۔
لہٰذا ایک ہم درس تفصیلی طور پر دے چکے مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ تھا کہ علم توحید انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا، علم فقہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا، علم تفسیر انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہی علم ہے کہ جس میں تہذیب نفس موجود نہیں ہے۔ یہ وہی علم ہے کہ جو علم شہودی کا باعث نہیں بن رہا، صرف اور صرف خالصتاً علم حصولی ہے، اور یہ علم حصولی انسان میں تکبر ایجاد کر رہا ہے۔ ہم عرض کر چکے کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی اپنے شاگردوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے اجتہاد کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ جو فقہی احکام فقہ اہل بیت میں بیان کیے گئے ہیں، یہ انسان کی سلوکی تکامل کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم فقہ کی جو ظاہر ہے، جو اس کا قشر ہے، جو اس کی کھال ہے، جو اس کی جلد ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو اس کا جوہر اور اس کا مغز ہے اس کو ہم رہا کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارا عام روٹین لائف میں یہی ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کے اسرار کیا ہیں، روزے کے اسرار کیا ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ ایک طالب علم کو ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، بلکہ ہر انسان کو ان چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اپنی روزمرہ سرگرمیوں میں ایک ایسا علمی نصاب بھی اپنے لیے معین کرنا چاہیے کہ جو اسے علم حصولی سے علم شہودی کی طرف منتقل کر دے۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے حوزہائے علمیہ میں جو مروجہ دروس پڑھائے جاتے ہیں، صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ قلبی معرفت کے حصول کے لیے اسے خداوند متعال سے توسل کرنا چاہیے، اور اس کے حضور اس سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ عالم ہے تو مجھے علم عطا کرے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس علم ہو جو اس نے حوزہائے علمیہ میں پڑھا ہے، یا کسی استاد سے کچھ معلومات اس نے حاصل کی ہیں، اور وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، تو یہ علم اس کا حقیقت میں علم تام نہیں ہے۔ یہ بات کل ہم نے بیان کر دی، یعنی جو اس نے علم حاصل کیا ہے اسے اس علم پر یقین ہی نہیں ہے، چونکہ علم کا معلول عمل ہے، یعنی علم ہے تو علم کے نتیجے میں عمل ہونا چاہیے، عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے علم نہیں ہے، یعنی جو علت ہے وہ نہیں ہے۔ تو کل مرحوم مفسر قرآن اور ان کے شاگرد آیت اللہ تہرانی سے ہم نے دلیل انہی سے اس بات کو نقل کیا کہ اگر معلول نہیں ہے تو معلول کے عدم وجود سے ہم عدم علم کا اندازہ لگائیں گے۔ یعنی ایک انسان عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جاہل ہے، ان پڑھ ہے، عالم ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا فقیہ ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا مجتہد ہوں، لیکن عمل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معلول نہ ہونے سے ہم عدم علم کا اندازہ لگائیں گے، کیونکہ اس کے پاس جو علم تھا وہ علم تام نہیں تھا۔ یعنی اس نے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن یہ کتابیں اس وزن کی طرح ہیں کہ جس کے لیے سورہ جمعہ میں یہ واضح طور پر بیان ہوا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ایک گدھے کی طرح ہے کہ جس نے اپنی پشت پہ ایک وزن کو اٹھا رکھا ہے۔ یعنی ان معلومات پر اسے یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے یعنی عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے یعنی علم نہیں ہے، تو پس اس کا علم تام نہیں ہے۔ ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں جسے آیت اللہ تہرانی نے اپنے استاد گراں قدر مفسر قرآن سے یہاں بطور مثال ذکر کیا۔ مثلا ہم عام روٹین میں، لائف میں سب اس بات کے معتقد ہیں کہ ہمارا رازق کون ہے۔ سب کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارا رازق ہے، اور کوئی ہمارا رازق نہیں ہے۔ ہمارا رازق اللہ ہے، اس جملے سے ہمارے ذہنوں میں عام طور پر کیا چیز آتی ہے؟
یعنی اگر رزق مادی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے، اگر ہمارا رزق معنوی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے، اگر ہمارا رزق علمی صورت میں ہے تو بھی یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تک پہنچنا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب رزق جتنی بھی اس کی اقسام بیان کر دی گئیں کہ مادی، معنوی، علمی، یہ اسباب رزق کے بغیر انسان تک نہیں پہنچتا، یعنی ان اسباب کا ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ اسباب نہیں ہے تو انسان کو رزق نہیں ملے گا۔ پس ہم ان اسباب کو بطور شرط بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازق ہونے کے لیے، یعنی اللہ رازق ہے بشرط کہ ہم مدرسے میں جائیں، باقاعدہ کتاب پڑھیں، درس پڑھیں، محنت کریں، جدیت کریں اور اچھی طرح سے ان مطالب کو ذہن نشین کریں، تو پھر اللہ رازق ہے، یعنی ہمیں علم عطا کرے گا۔ لیکن اگر میں مدرسے نہیں جاتا ہوں، اگر میں جد و جہد نہیں کرتا ہوں، اگر میں کتاب نہیں پڑھتا ہوں، تو پھر چونکہ شرط نہیں پائی جاتی لہٰذا مشروط بھی نہیں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو رازق علم ہے وہ رازق ہمارے نزدیک نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رازقیت کو رازقیت تام نہیں جانتے، جبکہ یہ خود ایک شرک کی قسم ہے۔ وہ نظریہ کہ جو خواص اس مسئلے میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے مطلقہ، یہ سبب ہو تو بھی رازق ہے اور اگر سبب نہیں ہے تو بھی رازق ہے، یعنی عالم تقوین میں رزق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہنچ رہا ہے، اسباب ہوں تو بھی رزق اللہ دے رہا ہے، اسباب نہ ہوں تو بھی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ یعنی اگر ہم اس نظریے کو پیش کرنا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رزق مادی دینا چاہتا ہے، کسی کو رزق معنوی دینا چاہتا ہے، کسی کو رزق علمی دینا چاہتا ہے، تو کیا خداوند متعال ان اسباب کے بغیر جو ہم نے روزمرہ زندگی میں جنہیں بطور سبب معین کر رکھا ہے، کیا ان کے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالی رازق ہے؟ اگر انسان کہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اسباب ہونے چاہیے تب وہ انسان کو علم عطا کرے گا، تقوی عطا کرے گا، مادی رزق عطا کرے گا، اور اگر یہ اسباب نہیں ہیں تو چونکہ شرط مفقود ہے لہٰذا اس کا رزق پہنچانا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں تو یہ تو شرک ہے، یہ تو نادرست ہے۔ مسبب الاسباب خداوند متعال کی ذات ہے، سبب حقیقی خداوند متعال کی ذات ہے، وہ ہے کہ جو یہ اسباب بھی ہمارے لیے فراہم کرتا ہے، اور ان اسباب کا خالق بھی وہی ذات ہے، اور اسی ذات نے ان اسباب میں اس رزق مادی کو، معنوی کو اور علمی کو قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان اسباب کی قید کو بھی ہٹا دیں تب بھی وہ ذات رازق ہے۔ ہمارا یہاں وظیفہ کیا ہے؟ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم مدرسے میں جائیں، کتاب پڑھیں، تحقیق کریں، جد و جہد کریں، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ سوال میں نے اپنا وظیفہ انجام دیا ہے لیکن عالم نہیں بناؤں۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ دیکھیں گے کہ صبح سے شام تک وہ کتابی کیڑا ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں لیکن انہیں علم حاصل نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن انہیں معنویت اور تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک وہ رزق کی تلاش میں باہر جد و جہد کرتے ہیں، مارے مارے پھرتے رہتے ہیں لیکن انہیں رزق حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم انہیں ایسے افراد کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ان تمام امور کو، جو اسباب ہیں انہیں انجام دے رہے ہیں لیکن انہیں رزق حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ان اسباب کے حصول کے باوجود انسان اس رزق سے محروم ہو سکتا ہے۔ پس یہ اسباب ایک وسیلہ ہیں، ایک ذریعہ ہے اس رزق کا،
علت تام نہیں ہے، علت تام خداوند متعال کی ذات ہے، رازق حقیقی خداوند متعال کی ذات ہے۔ پس یہ سبب جو ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں دین مبین اسلام میں، یہ ہمارے وظیفے کی تحت ہے۔ انسان سالک کا وظیفہ کیا ہے، انسان عارف کا وظیفہ کیا ہے، انسان عادی کا وظیفہ کیا ہے، میرا اور آپ کا عام روٹین لائف میں زندگی میں وظیفہ کیا ہے؟ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم رزق مادی کی تلاش کے لیے صبح گھر سے باہر نکلیں اور ایک مخصوص ٹائم جدوجہد کریں۔ ہمارا وظیفہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ دوائی دیتا ہے، دوائی لیں، اس کو کھائیں تاکہ ہمیں شفا ملے۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ ہمارا وظیفہ ہے کہ زمین میں بیج کو بوئیں تاکہ وہ شکوفہ ہو اور ہمیں ایک ثمرہ دے، ایک پھل دے۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ علت تامہ یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے بیج نہیں بویا تو رزق مجھے نہیں ملے گا، اگر میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تو مجھے شفا نہیں ملے گی۔ یہ علت تامہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسباب ہمارے لیے ہمارے وظیفے کو متعین کرتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ یہاں پر کیا بنتا ہے۔ لہٰذا انسان ان تمام امور کو اپنے وظیفے کے تحت انجام دے، چاہے وہ مادی رزق سے متعلق ہے، چاہے وہ معنوی رزق سے متعلق ہے، چاہے وہ انسان کے جو باقی اسباب ہیں، جو باقی رزق ہیں ان سے متعلق ہے۔ یعنی انسان اپنے وظیفے کو انجام دے رہا ہے، اب وہ خداوند متعال پر توکل کیے ہوئے ہے، اعتماد کیے ہوئے ہے، بھروسہ کیے ہوئے ہے کہ خداوند متعال اسے اس کا رزق عطا کرے۔ لیکن اگر انسان انہیں علت تامہ سمجھ لے کہ ان کے بغیر خداوند متعال رازق نہیں ہے تو یہ انسان کے لیے شرک ہے۔ پس اس نظریے کا فائدہ انسان کو کیا حاصل ہوگا؟ فائدہ اس کا اور ثمرہ اس کا یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ انسان قلبی طور پر مطمئن اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان کے طرز عمل میں ایک واضح قسم کی تبدیلی کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ صبح اذان ہونے سے پہلے گھر سے باہر نکل جائے جو مذموم عمل ہے، یہ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ اپنے مقررہ ٹائم پر صبح 7 بجے 8 بجے محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلے گا، اور ایک ٹائم اس نے معین کر رکھا ہے کہ اس نے 12 بجے تک کام کرنا ہے، پھر نماز کی تعطیل کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کام کا آغاز کرنا ہے، اور ایک مختصر استراحت اور آرام کے بعد تھوڑا سا کام کرنے کے بعد اس نے گھر آ جانا ہے۔ یعنی اس نے اپنے روزمرہ کے اوقات کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ میرا مادی رزق کے لیے کتنا وقت ہوگا، میرا معنوی رزق کے لیے کتنا وقت ہوگا، اور باقی ارزاق کے لیے میں نے کتنا وقت جو ہے وہ معین کر رکھا ہے، یعنی علم کے لیے۔ لہٰذا یہ ان اوقات کی پابندی کرے گا۔ حرص اس کے اندر نہیں ہوگا کہ صبح اذان سے پہلے یہ نکل جائے اور رات کو جب گھر کے تمام افراد سو جائیں تب یہ گھر میں واپس آئے۔ بھئی کہاں تھے؟ تمام دن جو ہے وہ رزق کی تلاش میں جدوجہد کر رہا تھا۔ پس یہ انسان حریص ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا طمع اور لالچ اس میں پایا جاتا ہے۔ آپ اس کی گفتگو میں چند لمحات کے لیے اگر بیٹھ جائیں تو اس کی گفتگو میں آپ کو قلبی سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان جو ہے وہ خداوند متعال کو علت اور جو عامل رزق ہے وہ قرار نہیں دے رہا۔ وہ سمجھ رہا ہے یہی سبب ہے جو میرے رزق کا باعث بنے گا۔ یعنی اگر میں نے 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو میرے وجود میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر میں نے صبح اذان سے پہلے اور مغرب میں اذان کے بعد میں نے اگر یہ سارا دن جو ہے وہ محنت نہیں کی، مشقت نہیں کی، تو خداوند متعال مجھے نہیں دے گا۔ تو پس اصلی علت جو ہے جو میرے رزق مادی، رزق معنوی اور رزق علمی کا باعث بنے گی وہ یہ سب اسباب ہیں، اور اگر یہ اسباب نہیں ہوں گے تو انسان کو رزق نہیں ملے گا۔ اس نظریے کا انسان نہ تو قلبی سکون کا میں مبتلا ہوتا ہے، ہمیشہ اضطراب میں رہتا ہے، ہمیشہ حرص و جوش کھاتا رہتا ہے۔ لہٰذا ایسا انسان خداوند متعال پر نہ تو توکل کر رہا ہے، نہ ہی اس پر جو ہے وہ اعتماد کر رہا ہے۔ پس حقیقت میں رازق خداوند متعال کی ذات ہے،
اور ہم نے ان اسباب کو جو ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں انہیں علت تامہ نہیں سمجھنا ہے، انہیں ہم نے اپنے لیے بطور وظیفہ انجام دینا ہے کہ میرا وظیفہ یہ ہے کہ دن میں اتنے گھنٹے میں نے کام کرنا ہے، اتنے گھنٹے میں نے ذکر کرنا ہے، اتنے گھنٹے میں نے تحصیل علم کرنی ہے۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل اور ایک روٹین جو ہے اس کو منظم کر لے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے چلائے۔ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو مثال بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ علم واقعی اور علم حقیقی جو ہے وہ عمل کا باعث بنے گا۔ اگر انسان کی زندگی میں عمل نہیں ہے تو ہم انن کشف کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس علم بھی نہیں ہے، یعنی علم تام نہیں ہے، وگرنہ چند کتابیں تو اس نے پڑھ لی ہیں لیکن وہ کتابیں علم نور نہیں ہیں، علم تام نہیں ہیں۔ اگر علم تام ہوتا تو اس کے وجود میں تبدیلی ضرور رونما ہوتی اور یہ عمل ضرور کرتا۔ پس علم واقعی اور علم حقیقی جو ہے وہ عمل کا باعث بنے گا۔ ہم مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر الفاظ جنہیں آیت اللہ طہرانی نے قلم کی زینت دی، ان الفاظ کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ یہی مطالب جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں ان عبارات سے انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آپ بھی اپنی کتاب کھول لیں اور توجہ سے ان مطالب پر دقت فرمائیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی علم واقعی و حقیقی بے رازقیت مطلقہ حضرت احدیت داشتے باشد ہرگز نباید برائے تحصیل مال خود را بے ہلاکت افکند۔ یعنی علامہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان علم واقعی رکھتا ہے، علم حقیقی رکھتا ہے، اس مطلب پر کہ خداوند متعال رازق مطلق ہے، یعنی بلا قید و شرط اور بلا قید اسباب، وہ رازق مطلق ہے، وہ اگر چاہے، اگر اس کی منشا ہو تو یہ جو میں آدھے گھنٹے کا بھی کام کر رہا ہوں اس آدھے گھنٹے کی محنت کے نتیجے میں مجھے خداوند متعال ایسا رزق عطا کرے کہ جو کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک چھوٹے سے مطالعے سے مجھے ایک بہت بڑا علم عطا کر سکتا ہے، ایک چھوٹے سے کلمے سے وہ مجھے علم کے خزانے عطا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، اور اگر وہ چاہے تو مجھے اتنی محنتیں کرنا پڑیں اور ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے اور پھر اس کے بعد جا کر مجھے علم حاصل ہو۔ پس یہ اس کے منشا کا محتاج ہے کہ وہ زیادہ کتابوں کے بعد مجھے رزق علمی عطا کرتا ہے یا ایک چھوٹے سے جملے سے مجھے رزق علمی عطا کرتا ہے۔ حقیقت میں اس کا ارادہ ہے اور اس کی مرضی ہے۔ علم واقعی اور علم حقیقی جو رازقیت مطلقہ پروردگار سے مجھ تک پہنچنا ہے، اصل میں اس کا منشا وہی ذات ہے۔ میں یہ جو زحمت کر رہا ہوں یہ میرا وظیفہ ہے۔ بس جب انسان اپنے وظیفے کے خاطر جد و جہد کر رہا ہے تو یہ حرص، طمع اور لالچ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لہٰذا فرماتے ہیں ہرگز نہ باید برائے تحصیل مال خود را بے ہلاکت افکنت، یعنی انسان مال کے حصول کے لیے خود کو ہلاک نہ کر دے کہ صبح اذان فجر سے پہلے گھر سے نکلا اور رات تک خود کو جو ہے نا وہ مارا مارا پھر رہا ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ رزق مل جائے۔ ایسا انسان خداوند متعال کی رازقیت مطلقہ کا قائل نہیں ہے، لہٰذا تبھی تو سارا دن یہ جو ہے وہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ لہٰذا انسان خود کو مال کے حصول کے لیے یا تقوی کے حصول کے لیے یا انسان خود کو علم کے حصول کے لیے ہلاک نہ کرے بلکہ اپنے وظیفے پر عمل کرے۔ میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں اس طرح سے مال کی تلاش میں اتنا وقت لگاؤں، اتنا وقت جو ہے وہ تقوی کے حصول کے لیے اور رزق معنوی کے حصول کے لیے لگاؤں، اور یہ وقت جو ہے وہ میرا علم کے حصول کے لیے ہے۔ تو میں اپنے وظیفے پر عمل کروں، اور وظیفے پہ اگر عمل کروں تو پھر نتیجہ بھی خداوند متعال سے طلب کروں۔ یہ نہ ہو کہ میں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے تو اب علم مجھ میں آنا چاہیے ہر صورت میں، نہیں، اب بھی اگر وہ چاہے گا تو علم آئے گا اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو علم نہیں آئے گا۔ لہٰذا وظیفے کے تحت میں کتاب پڑھوں اور اس پر اعتماد کروں، اس پر توکل کروں اور اس سے دعا کروں کہ وہ اس میں برکت ڈالے۔ لہٰذا انسان کو خود کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے۔
فرماتے ہیں بلکہ باید اکتفا نمایت، یعنی انسان کو جو ہے وہ کافی جاننا چاہیے بے مقدار طلبی کے در شرع امر بیان شدے، یعنی شریعت مقدسہ مطہرہ میں انسان کے وظائف بیان کر دیے گئے ہیں کہ انسان کو کتنا وقت کام پہ لگانا چاہیے، کتنا وقت تقوی معنوی کے حصول کے لیے لگانا چاہیے، کتنا وقت اس کو باقی کاموں میں صرف کرنا چاہیے، یہ شریعت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی مقدار کے مطابق جد و جہد کرے، اس سے زیادہ نہ۔ با کمال آرامش خیال و سکون خاطر بقدر وسع برائے تحصیل قدر کفاف معیشت خود و عیال خود کوشش کند، یعنی جو اس کا وظیفہ بیان کر دیا گیا ہے اس وظیفے کے مطابق نہایت ہی سکون کے ساتھ، نہایت ہی طمأنینے کے ساتھ، نہایت ہی آرام کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنی جد و جہد کرے۔ کیوں؟ چونکہ یہ سبب ہے، علت تامہ نہیں ہے۔ اصل میں رازق وہ ہے، وہ چاہے تو میرے 5 گھنٹوں پر مجھے جو ہے وہ 1000 سالہ مال عطا کر دے، اور اگر وہ چاہے تو میں 5 گھنٹے بھی محنت کرتا رہوں، اور چونکہ مجھے اس کے اوپر توکل نہیں ہے، مجھے اپنی محنت کے اوپر اعتماد ہے، لہٰذا وہ مجھے میری اس محنت کا وہ پھل نہیں دے رہا کہ جو مجھے توقع تھی اپنی محنت سے۔ چونکہ میں نے محنت سے توقع کی ہوئی تھی، 1000 روپے کی محنت تھی، 1000 روپیہ ملا ہے، لیکن اگر میں اس کی ذات پہ توکل کرتا تو یہی جو 1000 روپے کی محنت تھی ممکن ہے وہ مجھے 10,000 دے دیتا، چونکہ میرا توکل اس کی ذات پہ تھا۔ لہٰذا انسان نہایت ہی آرام، نہایت ہی سکون، نہایت ہی طمأنینے کے ساتھ اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا جو رزق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اس کا وظیفہ ہے۔ انسان اپنے وظیفے سے غفلت نہیں کرے اور کوتاہی نہیں کرے۔ پھر فرماتے ہیں اما اگر برائے تحصیل معیشت در غلق و اضطراب افتاد، یعنی انسان اپنے روزی روٹی کے لیے جو ہے وہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرے، سارا دن مارا مارا پھر رہا ہے، لور لور پھر رہا ہے، اضطراب کا شکار ہے، و بیش از حد معروف تلاش نمایت، اور جو ایک عام روٹین میں کوشش کرنی چاہیے اس سے زیادہ وہ اگر کوشش کر رہا ہے تو یہ زیادہ کوشش غیر معروف ہے، یعنی حد معروف سے زائد کوشش کر رہا ہے تو یہ نادرست ہے۔ معلوم می شود کہ علم برازقیت مطلقہ خدا ندارد، تو اس کی اس کوشش سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خداوند متعال کو رازق مطلقہ نہیں جانتا ہے، بلکہ علم او برازقیت مقیدہ بودے، یعنی اس کا علم یہ کہتا ہے کہ اگر میں ان اسباب کو انجام دوں گا تو پھر مجھے رزق ملے گا، چاہے وہ رزق مادی ہے، چاہے معنوی ہے، چاہے علمی ہے، یعنی یہ اسباب کا محتاج ہے۔ پس خداوند متعال رازق ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں یہ شرائط کو اور یہ اسباب کو فراہم کروں، اور اگر یہ شرائط نہیں ہوں گی، یعنی شرط چونکہ مفقود ہے، تو پس اس کی رازقیت جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پس میں اسے رازق جان رہا ہوں لیکن قید کے ساتھ اور شرط کے ساتھ، رازقیت مطلقہ اسے میں نہیں جانتا ہوں۔ خدا را رازق می دانش سے، یعنی یہ انسان خدا کو رازق جانتا ہے لیکن در صورتی کے تعین سرحد تلاش کند، یعنی اس حد تک، اس مقدار تک وہ کوشش کرے، مثلا دن میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، تب خداوند متعال اسے رزق تقوی عطا کرے گا، اس شرط کے ساتھ کہ یہ دن میں 12 گھنٹے مطالعہ کرے، تب خداوند متعال اسے رزق علم عطا کرے گا، یعنی شرط اس نے خداوند متعال کے لیے لگا دی ہے۔ تو پھر ایسا انسان جس نے یہ شرطیں لگا دی ہیں، خود را بے تعب افکند، یہ خود کو جو ہے وہ تھکائے گا، خود کو مشقتوں میں ڈال دے گا۔ مثلا اورا رازق می دانش سے، یعنی یہ خدا کو رازق جانتا ہے، مقید بے پول داشتن، یعنی خداوند متعال رازق ہے لیکن اس وقت جب میری جیب میں پیسے ہوں، یعنی خدا مجھے روٹی دے گا لیکن اس وقت دے گا جب میری جیب میں پیسے ہوں، اور وہ میں پیسے دکاندار کو دوں اور وہ مجھے اس پیسوں پر اور اس رقم پر روٹی عطا کرے۔ پس میں نے اسے رازق جانا ہے لیکن اس رازق کی قید یہ ہے کہ میری جیب میں پیسے ہونے چاہیے۔ یا علماء کرام خداوند متعال کو رازق جانتے ہیں
لیکن قید یہ ہے کہ مرجع تقلید سے شہریہ بھی وصول کیا جائے، اور اگر مرجع تقلید شہریہ بند کر دے تو پھر وہ خداوند متعال کو رازق نہیں جانتے، پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے اجارے کی نمازیں تلاش کریں گے، پھر وہ ادھر ادھر سے خمس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، کسی مخیر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کی رفع فقر اور رفع احتیاج کرے، بس خداوند متعال کو رازق نہیں مانا۔ حقیقت میں رازق ہے لیکن رازق مقیدہ۔ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایسے طلاب کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یہ کیسے طالب علم ہیں، کس مشکل میں انہوں نے خود کو مبتلا کر رکھا ہے۔ میں نے آج تک جو تجربہ کیا ہے، نہ تو اپنی زندگی میں خود کبھی میں بھوکا سویا ہوں، نہ میرے بیوی بچے کبھی بھوک کی حالت میں جو ہے وہ بستر پر گئے ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں دیا ہے اور ہماری تمام ضروریات کو بھی خداوند متعال پورا کر رہا ہے، تو پس انسان خود کو جو ہے وہ ہلاکت میں کیوں مبتلا کرے، خود کو تعب اور مشقت میں کیوں مبتلا کرے۔ سوال یہاں یہ نہیں ہے کہ انسان پھر سب کام کرنا چھوڑ دے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ انسان جو کام بھی کرے وہ اپنے وظیفے کی ادائیگی کے لیے کرے۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں بنابراین اضطراب خارجی یا درونی حکایت می کند از عدم علم یا علم برازقیت مقیدہ، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کے وجود میں اضطراب پایا جاتا ہے، علم کے حصول کے لیے اضطراب ہے، تقوی کے حصول کے لیے اضطراب ہے، رزق کے حصول کے لیے اضطراب پایا جاتا ہے، اور یہ اضطراب اس کے اعضاء و جوارح سے مشاہدہ ہو رہا ہے، بھاگ رہا ہے اپنے رزق کے لیے، بھاگ رہا ہے سارا دن تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ ان چیزوں کو ہی علت تامہ سمجھ رہا ہے۔ پس اس کے وجود میں یہ جو خارجی اضطراب ہے یا اس کے وجود میں یہ جو داخلی اضطراب ہے جسے اضطراب اندرونی کہا جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو خداوند متعال کی رازقیت مطلقہ کا علم نہیں ہے، اور اگر اس کو خداوند متعال کی رازقیت کا علم ہے تو یہ رازقیت مقیدہ کا علم رکھتا ہے، یعنی اگر یہ اسباب ہوں گے تو رزق مادی ملے گا، اگر میں یہ تسبیح گھماؤں گا تو تقویٰ ملے گا، اگر میں یہ کتابیں پڑھوں گا تو مجھے علم ملے گا، اور اس کے بغیر مجھے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ پس اس نے ان اسباب کو علت تامہ سمجھ رکھا ہے اور خود خداوند متعال کو رازق مطلقہ نہیں جانتا ہے۔ اب اگر انسان ان اسباب کو اپنے وظیفے کے تحت انجام دے اور پھر خداوند متعال سے جو ہے وہ نتیجے کی دعا کرے تو یہ انسان جو ہے یہ متوکل علی اللہ ہے اور خداوند متعال پر توکل کر رہا ہے۔ پس مفہوم توکل جو ہے وہ یہاں یہی ہے جسے آیت اللہ طہرانی فرما رہے ہیں کہ این معنی توریث علم برائے عمل، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ عمل کو اپنے پیچھے جو ہے وہ خود بخود لے کر آئے گا، اور اگر علم عمل میں تبدیل نہ ہو تو یہ انسان خداوند متعال پر متوکل نہیں ہے، خداوند متعال کا عالم نہیں ہے، اس کا علم علم حقیقی اور علم تام نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں اینن اس چیز سے کشف کر رہے ہیں۔ پس ہم جو کہتے ہیں توکل تو علی اللہ، یعنی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ خداوند متعال مجھے مادی، معنوی اور علمی رزق عطا کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اسباب ہونے چاہیے۔ پس میں ان اسباب کو اصل جان رہا ہوں کہ یہی علت تامہ ہے میرے علم کی، میرے تقویٰ کی اور میرے رزق کی۔ خداوند متعال جو ہے وہ اصالت نہیں رکھتا، یہ شرک ہے، اور یہ انسان کے عدم توکل کی خود ایک دلیل ہے۔ لہٰذا جس شخص کو خداوند متعال پر اعتماد ہے، خداوند متعال پر بھروسہ ہے، اس کے قلب میں ایک اطمینان کی کیفیت نظر آئے گی، وہ اپنے اعضاء و جوارح سے مادی، معنوی اور علمی رزق کے حصول کے لیے جد و جہد کرے گا، لیکن اپنے وظیفے کی ادائیگی کی خاطر، اور پھر حقیقت میں علم، حقیقت میں معنویت اور حقیقت میں مادی رزق کا تقاضا خداوند متعال سے کرے گا۔ پس اس کے وجود میں اضطراب نہیں ہے،
انسان کے وجود میں اضطراب وظیفے کی ادائیگی کے لیے اگر پایا جائے تو اچھا ہے، پھر میں نے جو ہے وہ صبح کام پہ جانا تھا اور ابھی میں کام پہ نہیں جا سکا، انسان اپنے وظیفے کی ادائیگی کے لیے، کہ میرا وظیفہ تھا صبح میں کام پہ جاؤں، میں وظیفہ ادا نہیں کر سکا اس لیے مضطرب ہوں، اس لیے نہیں کہ اگر میں کام پہ نہیں جاؤں گا تو خداوند متعال مجھے آج رزق نہیں دے گا، نہیں، بلکہ خدا مجھے پھر بھی رزق دے گا، لیکن چونکہ میرا کام پر جانا میرا وظیفہ تھا میں اس لیے مضطرب ہوں، یہ نماز پڑھنا میرا وظیفہ تھا میں نے اس کو انجام نہیں دیا لہٰذا مضطرب ہوں۔ لہٰذا انسان اگر اضطراب اظہار کر رہا ہے اپنے اعضاء و جوارح سے، اور اس اضطراب کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ انسان اپنے وظیفے کی ادائیگی میں مضطرب ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان نتیجہ اسی وظیفے کی ادائیگی پر منحصر کرے کہ چونکہ میں نے اپنا وظیفہ ادا نہیں کیا تو اب مجھے نتیجہ نہیں ملے گا، یعنی اس نے خداوند متعال کو رازقیت مطلقہ کا جو ہے وہ مقام نہیں دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مثال برائے توریث عمل برائے علم، یعنی عمل جو ہے وہ علم کا باعث بنے گا اور علم کو اپنے پیچھے لے کر آئے گا۔ مثلا اگر کسی از روئے واقع بگوید، یعنی ایک انسان حقیقت میں توجہ تام کے ساتھ، حقیقی اعتقاد کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یعنی حقیقت میں متوجہ ہے اور حقیقت میں اعتقاد کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرا پروردگار جو عالی رتبت ہے، عالی مرتبت ہے، وہ اللہ حمد و ستائش کے ساتھ پاک و منزہ ہے۔ اگر انسان اس طرح سے یہ ذکر سجدہ کو انجام دیتا ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یعنی اس کی توجہ بھی ہے اور اس کا اعتقاد بھی ہے کہ وہ پاک و منزہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ انسان اپنے وجود میں ذلت خود را مشاہدے می کند، یہ اپنی عاجزی کو اور اپنی ناتوانی کو مشاہدہ کرے گا کہ میں عاجز ہوں، اعلیٰ وہ ہے، اور حمد و ثنا اور حمد و ستائش اسی کی ذات کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی زبان سے اس ذکر کو جاری کرتا ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اس ذکر کو اپنی زبان سے اگر انسان انجام دے رہا ہے تو یہ ذکر لسانی حقیقت میں ایک عمل ہے، اور یہ عمل انسان کی توجہ اس مذکور کی طرف متوجہ کرے گا۔ یہ حقیقت میں الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے پیچھے وہ معانی اور وہ حقائق ہیں جو انسان کی قلبی توجہ سے، انسان کے خداوند متعال پر اعتقاد سے ان حقائق کی طرف متوجہ ہوگا جو علم کی صورت میں ہیں، اور وہ حقائق علمی ہوں گے۔ پس لسان سے اس نے عمل انجام دیا ہے، لیکن اس عمل کے پیچھے کیا ہے؟ حقیقت میں ایک بہت بڑا علم چھپا ہے جو توجہ تام اور اعتقاد تام کے ساتھ انسان کو نصیب ہوگا۔ لہٰذا فرماتے ہیں بدیہی یعنی واضح ہے کہ ذلت بدون عزت محقق نیست، یعنی انسان اگر ذلیل ہے، انسان اگر پست ہے، انسان اگر حقیر ہے، تو یہ انسان کا حقیر ہونا، پست ہونا، یہ اس کی عزت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ ذلیل در برابر عزیز و مقتدر خواہد بود، یعنی اگر میں ذلیل ہوں تو میری ذلت اس کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی ابوہت کے مقابلے میں میری ذلت ہے، وگرنہ جو ہے وہ اس کی عظمت اور عظمت کو اگر مد نظر نہ رکھا جائے تو میری ذلت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ یہ ذلت ہمیشہ اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہوگی اور اپنا اظہار کرے گی۔ پس ناچار متوجہ مقام عزت مطلقہ اومی گردد، یعنی جب انسان خود کو حقیر سمجھے گا، خود کو پست سمجھے گا، تو اب اس کی عظمت اور اس کی عزت مطلقہ کی طرف انسان جو ہے وہ توجہ کرے گا۔ پس یہ انسان می فہمت باید ہمراہ این عزت علم و قدرت نیز موجود باشد۔ اب انسان متوجہ ہو جائے گا کہ میں ذلیل، وہ عظیم، تو وہ عظیم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی عظمت کے ساتھ
عزت بھی موجود ہے، اس کی عظمت کے ساتھ علم بھی موجود ہے، اس کی عظمت کے ساتھ قدرت اور طاقت بھی موجود ہے۔ پس یہ علل و اسباب کی دھریا ہے۔ یہ ذلت اپنی کو درک کر لے گا تو اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذلت کو درک کرے گا، اس کی عظمت کو درک کرے گا، یعنی اس کے علم کو بھی درک کر لیا، اس کی قدرت کو بھی درک کر لیا۔ پس انسان جو اپنی زبان سے ذکر کو کہتا ہے اور اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ اعلی وہ ہے اور اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ ذلیل ہے، حمد ساری کی ساری اس کی ہے، ستائش اس کی ہے، پس اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کی حمد نہیں ہے، جو اس کے مد مقابل آئے گا نہ تو اس کی عزت ہے نہ اس کی حمد ہے، وہ ذلیل ہے، حقیر ہے اور غیر محمود ہے۔ پس جب انسان اپنی جو ہے وہ اس ذلت کو مد نظر رکھ لے گا تو اس ذلت کے مد مقابل خداوند متعال کی عزت اور عظمت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یہ انسان کا اپنی ذلت کو درک کرنا اس کی عزت کو درک کرنے کے مترادف ہے۔ جب انسان اس کی عزت کو اور اس کی عظمت کو درک کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عظیم ذات، وہ عظمت والی ذات، وہ عزت والی ذات عالم بھی ہے۔ جب انسان اس کے علم کو درک کر لے گا تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے سامنے خود بخود خاضع ہو جائے گا۔ یہ تمام حقائق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے پے در پے آتے ہیں اور علت و اسباب کی دنیا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی ذلت کو درک نہیں کرتا سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسان نے اس کی عظمت کو، اس کے علم کو اور اس کی قدرت کو درک نہیں کیا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں بنابراین از یک عمل بسیار کوچک کہ ہمین ذکر سجدے باشد، یعنی ایک نہایت چھوٹا سا عمل ہے کہ انسان اپنی زبان سے ذکر لسانی کہتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ نہایت چھوٹا سا عمل ہے۔ اس چھوٹے سے عمل سے انسان بعزت مطلقہ و علم و قدرت مطلقہ خداوند متعال و خداوند تبارک و تعالی و این معنی مورث بودن عمل است نسبت بے علم، اس کی طرف انسان کیا ہے متوجہ ہو جائے گا۔ یعنی چھوٹا سا ذکر اس نے اپنی زبان سے جاری کیا اور اس ذکر سے اپنی ذلت کو بھی درک کر لیا، اپنی ذلت کو درک کر لیا تو اس کا مطلب ہے اس کی عزت مطلقہ کا بھی قائل ہو گیا، علم و قدرت مطلقہ کا بھی قائل ہو گیا۔ اب یہ انسان کا اپنی ذلت کو درک کرنا تو اس سے اس کی عظمت کو درک کرنا، یہ ہے انسان کے عمل کے نتیجے میں علم کا آ جانا، جو یہ علامہ فرما رہے ہیں کہ عمل مورث علم است، یعنی انسان نے زبان سے جو عمل انجام دیا ہے اور کہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس عمل سے اس نے اپنی ذلت کو درک کر لیا، اس عمل سے اس کی عظمت کو، عظمت مطلقہ کو، علم مطلق کو، قدرت مطلقہ کو اس انسان نے درک کر لیا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں بِإِن معنی ناظر است قولہ عز من قائل، یہی جو جملہ ہے کہ انسان سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے اور اس سے اپنی ذلت کو درک کر رہا ہے اور اپنی حقیقی ذلت کو درک کرنے سے اس کی عظمت کو، اس کے علم کو اور اس کے جو قدرت ہے اس کو درک کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے ایک تو بزرگان کہتے ہیں کہ اس ذکر کا تکرار کیا جائے، یعنی 3 دفعہ کہا جائے حد اقل سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تاکہ اپنی ذلت کو زیادہ سے زیادہ درک کر سکے اور اس کی عظمت کو اور قدرت کو بھی زیادہ سے زیادہ درک کر سکے۔ لہٰذا یہی جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے والعمل الصالح یرفعہ، یعنی عمل صالح بلند کرتا ہے اس انسان کو، یعنی عمل صالح میراث میں لے کر آتا ہے، باعث بنتا ہے علم کا، اور علم باعث بنتا ہے معرفت کا، اور یہ معرفت جو ہے وہ انسان کو بلند کرتی ہے اور بلند مقام عطا کرتی ہے۔ پس والعمل الصالح یعنی شائستہ عمل، نیک عمل،
یرفعہ یعنی انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کہتا ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یہ عمل صالح ہے، اور یہ عمل صالح انسان کو اپنی ذلت کی طرف متوجہ کروا رہا ہے کہ میں ذلیل ہوں مطلقہ، اس کی عظمت کے مقابلے میں وہ عظیم ہے، وہ صاحب عزت ہے، صاحب عظمت ہے، صاحب علم ہے اور صاحب قدرت ہے، مطلقہ بغیر کسی قید و شرط کے۔ یہ وہ مطالب نورانیہ تھے جنہیں مفسر قرآن آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گراں قدر شاگردوں کے حضور بیان کیا۔ اور اگر آپ دقت سے ان مطالب کو سماعت کریں اور پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ کس قدر عظیم حقائق تھے جنہیں مفسر قرآن اپنے شاگردوں کے درمیان بیان کر رہے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں ایک نہایت ہی گراں قدر شاگرد آیت اللہ محمد حسین طہرانی رحمۃ اللہ علیہ ان گراں قدر مطالب کو اپنے نہایت ہی طاقتور قلم کے ذریعے سے ہم تک منتقل کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف اور نورانی مطالب کو صحیح معانوں میں درک کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور نائب الزیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔